جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں نے اپنے پہلے لیکچرز کے اندر آپ کو ساری تفصیل بتا دی تھی کہ کس طریقے سے ہم نے یہ جو ایف پی ایس سی کی تیاری کرنی ہوتی ہے اس کو کس انداز سے لے کے چلنا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہماری پہلے ہو چکی ہیں۔ اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم سوالات اور جوابات کی ایک ترتیب بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم خود سے اپنے نوٹس تیار کریں۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں آپ کے سامنے، تو ترتیب کے ساتھ سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس میں سوال ہے جی کہ شاعر لقب بشاعر النیل، حافظ ابراہیم۔ یہ سوال جو ہے یہ عصر حدیث سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عربی ادب کا زمانہ ہے یعنی جدید دور ہے جس کو ہم عصر حدیث کہتے ہیں، عربی ادب کا جدید دور، اس دور کے اندر 3 نام ایسے ہیں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں عربی شاعری کے۔ اس کے اندر ایک نام جو ہے وہ محمود سامی بارودی کا ہے، دوسرا نام احمد شوقی کا ہے، اور تیسرا نام حافظ ابراہیم کا ہے۔ اور آپ کو اکثر اوقات جو سوالات نظر آئیں گے، مختلف جگہ پہ بکھرے ہوئے سوالات جو آپ کو نظر آئیں گے، تو ان میں سے زیادہ تر سوالات انہی شخصیات کے گرد گھوم رہے ہوں گے۔ تو چنانچہ یہ جو لقب بشاعر النیل، نیل کا شاعر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دریائے نیل جو ہے وہ سوڈان اور سوڈان سے پیچھے ملکہ وکٹوریہ جھیل، وہاں سے نکلتا ہے، ایتھوپیا سے نکلتا ہے، گویا افریقہ سے، ایتھوپیا سے نکلتا ہے اور پھر وہ سوڈان میں آتا ہے، سوڈان سے خرطوم کراس کرتا ہے اور پھر وہ مصر کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ مصر سے بہتا ہوا جا کے جو ایک دلدل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گارا نما جو ہے وہ دریا بن جاتا ہے جس میں پانی تھوڑا ہے اور مٹی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دریا خشک ہو رہا ہے، اور مصر میں جو فائنینشلی پرابلمز آ رہے ہیں وہ ان کے ملک کے زرعی ملک تھا، اور اب ان کی زراعت دم توڑ رہی ہے، تو پھر وہ شام کی طرف جاتا ہے اور وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو نیل ہے، دریائے نیل، یہ 2 ملکوں پر محیط ہے، یعنی کہ سوڈان پہ اور مصر پہ۔ تو چونکہ سوڈان اور مصر پہ محیط ہے، اور جو حافظ ابراہیم ہے یہ جو شاعر ہے، اس شاعر کی جو زندگی ہے وہ مصر اور سوڈان 2 ملکوں میں گزری ہے۔ یہ چونکہ پہلے مصری فوج کا حصہ بنا تھا، اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی، اور یہ سوڈان کے اندر اس دور میں جب کہ خدیویوں کی حکومت تھی، اور خدیویوں کے ایک معاہدے کے تحت سوڈان جو تھا وہ ان کے زیر اثر تھا، تو اس ٹائم سوڈان میں یہ بطور آفیسر کے ڈیوٹیز کرتا رہا ہے، تو وہاں پہ رہا ہے۔ تو سوڈان چونکہ اس کا قریب رہا ہے، اور پھر یہ مصر میں رہا ہے، تو لہٰذا چونکہ اس نے دونوں علاقوں میں زندگی گزاری ہے، اور دریائے نیل اس پوری پٹی کو لے کے چلتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک سوال بنایا ہے کہ لقب بشاعر النیل۔ ہم اسے شاعر نیل کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ارض النیل یعنی نیل کی سرزمین، تو اس سے مراد صرف مصر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد سوڈان اور مصر ہوتا ہے۔ اس ٹائم سوڈان کے اندر بڑے ملکی حالات خراب ہیں، وہاں پر افریقن کالے جو ہیں انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے، اور خرطومی جو ہیں وہ بڑے دربدر ہیں۔ جامعہ افریقیہ العالمیہ کی ایک پروفیسر ہیں، بہت عربی کی بڑی ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بڑا علم دیا ہوا ہے، تو وہ اگلے دن ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ فرما رہی تھیں کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں، تو دعاؤں کی درخواست کر رہی تھی کہ دعا کریں، وہاں کے لوگوں کے حالات اس ٹائم بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اس ٹائم سوڈان کے اندر جو ہے وہ تقریباً خانہ جنگی کا سا جو ہے نا وہ سما ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال لیا گیا ہے جی نحو سے، عربی ادب میں نحو کا جو حصہ ہے اس سے سوال لیا گیا ہے کہ من الف کتاب باسم الکتاب، تو یعنی جو الکتاب کے نام سے نحو کے اندر جو کتاب لکھی گئی ہے الکتاب کے نام سے، وہ امام سیبویہ نے لکھی۔ امام سیبویہ 2 صدی ہجری کا مشہور نحوی عالم ہے اور بہت بڑا محقق ہے، اور یہ بیک وقت نحوی بھی ہے، لغوی بھی ہے، اور یہ اس کا نحو میں کام ہے۔ ماذا تعنی بالتوافق بین العلم والعمل، علم اور عمل کے درمیان جب انسان جو ہے وہ یعنی جس کا علم اور عمل برابر ہو جائے تو ہم اس کو حکیم کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس کو حکمت عطا کر دی ہے، یعنی حکمت اس بندے کو عطا کی جاتی ہے کہ جس کا علم اور عمل جو ہے وہ
برابر ہو جائے، توافق اس میں پیدا ہو جائے۔ اچھا جی، الوعد الحق، الوعد الحق یہ ناول ہے جو کہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے لکھا تھا، اور یہ دراصل یہ تسلسل ہے انہی تحریروں کا، الوعد الحق جو ہے، جو کہ طٰہٰ حسین کے آخری زمانے کی تحریریں ہیں۔ اور آخری زمانے میں طٰہٰ حسین جو ہے وہ تھوڑا سا اسلامائزیشن کی طرف مائل ہوا، ابتداءً سیکولرزم کی طرف مائل تھا، پھر اسلامائزیشن کی طرف مائل ہوا، تو اس زمانے میں جو ہے وہ الوعد الحق ہے۔ اور الوعد الحق جو ہے وہ دراصل ایک یعنی تخیلاتی انداز میں قصہ حقیقہ ہیں، لیکن تخیلاتی انداز اختیار ہے۔ اس کے بعد ہے جی کتاب الخوارج من مؤلفات محمد ابراہیم۔ تو یہ کتاب الخوارج جو ہے دراصل یہ ادب الخوارج ہے، خوارجیوں کا ادب ہے، اور یہ محمد ابراہیم، بعض کہتے ہیں محمد ابراہیم مویلحی ہیں جو کہ عصر عباسی میں ہوئے ہیں، تو بہرکیف اس کی تحقیق نہیں ہو سکی۔ البدی، یہ ابن معتز جو ہے اس کو بلاغہ کے باب میں، علم بلاغہ کے باب میں، بلاغہ کے 3 علوم جو ہیں معانی، بیان اور بدی، تو علم جو ابن المعتز ہے اس کو علم بدی کا بانی قرار دیا جاتا ہے، اور سب سے پہلی جو کتاب علم بدی میں لکھی گئی ہے وہ ابن المعتز نے لکھی ہے۔ ابن المعتز سے مراد عبداللہ ابن معتز ہے جو کہ عباسی خلفاء میں سے تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی جو حکومت تھی وہ 1 یا 1.5 دن تھی۔ تو بہرکیف یہ ایک شہزادہ تھا اور اس کا بہت زیادہ ادب کے ساتھ لگاؤ تھا، اور اس نے البدی کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یہ مائک کسی کا آن نہ ہو، مائک کسی کا آن نہ ہو، اپنے مائک آف رکھیں، میویشن کے مائک آف کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، مائک آف رہے ان کا، کسی کا مائک آن نہ ہو، ریکارڈنگ چل رہی ہے پھر وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، العقول العشرہ، العقول العشرہ یہ فلسفیوں کے ہاں جو ہے وہ جو فلاسفہ ہیں، قدیم فلاسفہ جو تھے، قدیم فلاسفہ کا یہ نظریہ تھا، یونانی فلسفیوں کا یہ نظریہ تھا کہ اس دنیا کے اندر مہاتما یعنی خدا ہے، اور پھر اس خدا نے 10 عقلیں پیدا کی ہیں، اور وہ 10 عقلیں کائنات کو چلا رہی ہیں۔ یہ ایک نظریہ تھا فلسفیوں کا، اور ابھی اس وقت بھی کئی گروہوں کا یہ نظریہ ہے۔ اور دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا یعنی ایک قوم ایک گزری ہے جن کی باقیات ابھی بھی موجود ہیں، میری مراد منگول ہیں، تو منگول جو ہے وہ بھی 10 عقلوں کو 10 روحوں میں کنورٹ کر کے دنیا چلانے کے لیے انہی روحوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا بھی مذہب کسی درجے میں تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ من ہوا رائد المسرح النثری الحدیث بالاجماع۔ اچھا جی، جب ہم کہتے ہیں کہ عصر حدیث کے اندر جو عصر حدیث کا جو نثری لٹریچر ہے، اس نثری لٹریچر میں جدید سٹینڈرڈ پہ ڈرامہ لکھنے کا، جو ڈراموں کا جو بانی ہے، جدید ڈراموں کا جو بانی ہے وہ کون ہے؟ تو وہ توفیق الحکیم ہے۔ توفیق الحکیم ایک صحافی تھا، مطلب 3 درجے کا صحافی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ محنت لگن کے ساتھ جب ان کی لک کام کر جاتی ہے تو اللہ ان کو بہت زیادہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں۔ اس میں سے ایک توفیق الحکیم بھی ہے، یعنی گلی محلے کا صحافی ہے، لیکن اللہ نے اس کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا، اور مصر میں ایک بہت بڑا نام ہوا توفیق حکیم کا۔ تو یہ جدید جو ڈرامہ ہے، یعنی عربی ادب کے اندر جو جدید جو ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کا جو بانی ہے تو وہ ہم جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، تو وہ ہم توفیق الحکیم کو قرار دیتے ہیں کہ توفیق حکیم جو ہے وہ جدید ڈرامے کا بانی ہے۔ تو اس نے ڈرامے کے اوپر جو ہے وہ جدید ڈرامے کے اوپر جو کام ہوا ہے تو وہ توفیق الحکیم کا کام ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ من الف کتاب الصحہ۔ یہ صحہ جو ہے یہ ایک معجم ہے، یہ ایک ڈکشنری ہے، اور اس کو ابن حماد الجوہری، اس پہ میں پہلے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ یہ عصر عباسی کی ایک بڑی نامور شخصیت ہے ابن حماد الجوہری۔ اس نے اور بھی ڈکشنریوں پہ کام کیا ہے، اور یہ خود اپنا ایک جوہری مکتبہ فکر بھی رکھتا ہے، جو میں نے 4 اسکول آف تھاٹ بتائے تھے معاجم کے، اس میں سے ایک مکتبہ فکر اس کا ہے۔ تو یہ جو ہے الصحہ کے نام سے اس نے ڈکشنری لکھی تھی، اور اس کا جو نام ہے وہ تاج اللغہ و صحاح العربیہ، تاج اللغہ و صحاح العربیہ۔
اور پھر اسی کی آگے تلخیص جو ہے وہ امام زبیدی یا امام زبیدی نے کی ہوئی ہے۔ تو بارکیفس کا اصل نام تاج اللغہ و صحاح العربیہ تھا۔ اس کے بعد ہے جی کم قسم للکتاب احیاء علوم الدین، امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین ہے، اور امام غزالی نے 4 قسموں میں اس کتاب کو تقسیم کیا ہے، اور اس کی جو تقسیم ہے وہ مباحیات اور اسی طریقے سے واجبات، فرضیات، اس اعتبار سے تقسیم کی ہوئی ہے، اور انہوں نے پھر اس انداز سے چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں۔ کتاب الشفا یہ ابن سینا کی کتاب ہے، اور یہ طب کے اندر ہے، بہت بڑی جو ہے اس کو مسلمانوں کی سائنسز میں بہت بڑا کارنامہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے مسلمانوں کا، اور یہ آج کے دور میں بھی، اس زمانے میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اتفق ابو بکر بجمع القرآن بعد حادثۃ الیمامہ، آپ کو پتہ ہے جنگ یمامہ کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اس بات پہ آئے تھے کہ قرآن کو جمع کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، من الذی نقل کلیلہ و دمنہ الی العربیہ، لیلہ و دمنہ یہ سٹوریز ہیں، فوک سٹوریز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ فوک سٹوریز تھیں جو سنی اور سنائی جاتی تھیں، اور اس کی ابتدائی زبان کیا تھی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سنسکرت کشمیری تھی، بعض اس کو بہلوی کہتے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے عربی میں اس کو شفٹ کیا تھا۔ تو یہ عبداللہ ابن مقفع جو کہ عصر عباسی کے جو 4 طبقے ہیں نثر کے، ان 4 طبقوں میں جو پہلا طبقہ نثر ہے اس کا یہ رائد ہے عبداللہ ابن مقفع۔ اس نے چونکہ اس میں اس کو شفٹ کیا تھا، ترجمہ کیا تھا اس کو عربی میں، تو یہ کلیلہ و دمنہ جو ہے یہ وہ کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے جی معجم الحدود، امام تبریزی کی معجم الحدود ہے، جس میں عربی ادب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ حدود بندی کی گئی ہے۔ واضح الاول علم المعانی، میں نے کہا بلاغہ کے 3 علوم ہیں، ایک علم کے بانی کا نام آپ نے اوپر پڑھ لیا کہ جو کہ عبداللہ ابن معتز ہیں، کتاب البدیع کے بانی، اور دوسرا علم جو ہے وہ علم المعانی ہے، یہ بھی بلاغہ میں سے ایک علم ہے، اور علم المعانی کے جو بانی ہیں وہ عبد القاہر الجرجانی ہے۔ اگرچہ علم معانی کی ابتدا اس سے پہلے ہو چکی ہے، لیکن عبد القاہر الجرجانی جو کہ 5ویں صدی کے آخری یعنی ربع کے اندر جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور یعنی 5ویں صدی ہجری کے بڑے نامور عالم ہوئے ہیں، جرجان سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے بلاغہ کے اوپر اللہ نے ان کو علم کھولا اور انہوں نے اس پہ کام کیا۔ جالینوس، حکیم جالینوس جو ہے یونانی فلسفیوں میں سے ایک بڑا فلسفی ہے، اور قدیم زمانے میں جتنا علم ہے اس کا اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، 500 کے قریب اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ حمزۃ الوصل، یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ حمزہ وصلی جو ہوتا ہے وہ تکتب و تنطق فی اول الجملہ، شروع کلام میں لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ درمیانے کلام میں لکھا تو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا، لہٰذا احمد ابن محمد ابنی، تو ہم درمیانے کلام میں پڑھتے تو ہیں، جیسے کہ ابن کا کلم حمزہ ہے، اور بہت سارے حمزے ہیں جو درمیانے کلام میں لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے، اور بعض حمزے ایسے بھی ہوتے ہیں جو درمیانے کلام میں نہ لکھنے میں آتے ہیں نہ پڑھنے میں آتے ہیں۔ ابن مقفع فارسی الاصل ہے، ابتدان جو ہے وہ ایک قول کے مطابق یہ مجوسی تھا، دوسرے قول کے مطابق مجوسی نہیں تھا، بلکہ اس کا جو مذہب تھا وہ قدیم جو سنسکرتی مذاہب میں سے تھا، مشرکین میں سے، اور پھر بعد میں یہ اسلام کی طرف کنورٹ ہوا۔ بعض لوگ اس کے اسلام کا بھی انکار کرتے ہیں۔ زعیم التیار الرومانتیقی فی شعر الحدیث، اچھا جی، جدید جو عربی شاعری ہے اس کے اندر جو الرومانتیقیہ، یہ مختلف مکاتب فکر ہیں ادب لٹریچر کے، جیسے کہ الکلاسیکیہ، کلاسیکیہ سے مراد وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو لوگ قدیم جو قدریں اور روایتیں ہیں ان سے باہر نہیں آتے، ان میں رہتے ہوئے اپنا معاف ضمیر بیان کرتے ہیں، لٹریچر کو لے کے چلتے ہیں، اپنے قدیم لوگوں کی بھی لاج رکھتے ہیں، وہ کلاسیکل لٹریچر کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کلاسیکل غزل، یعنی جو قدیم ستونوں پر کھڑی ہو، کلاسیکل غزل ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کلاسیکی شاعر، تو ہمارے ہاں جو قوالی کرنے والے غزال ہیں ان کو ہم کلاسیکل شاعر کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک ہے جو ہے وہ رومانویہ، رومانسیہ اور رومانتیکیہ، یہ مختلف مدارس ہیں۔ اب ان میں بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ بڑا محدود ہے، چھوٹا چھوٹا فرق ہے۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پہ یہ جو مکتبہ فکر ہے، جدید مکتبہ فکر ہے، اور یورپ سے اس کا آغاز ہوا، اور 17ویں صدی سے یہ مکاتب فکر شروع ہوئے۔
رومانتیکیہ، رومانسیہ اور رومانویہ۔ رومانسیہ اور رومانویہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ رومانسیہ اور رومانویہ سے مراد ایسے خیالات جو کہ معاشرے کے اگینسٹ ہوتے ہیں، تخیلاتی دنیا میں جنم لیتے ہیں، انسان کے اندر سے جنم لیتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ خارجی یعنی خارجی عوامل کے مخالف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ ان روایتوں کو پسند نہیں کرتے، معاشرے کی اجتماعی فکر ان روایتوں کو پسند نہیں کرتی۔ مثلا عشق و محبت کی داستان، اب معاشرے کی اجتماعی فکر اس چیز کو پسند نہیں کرتی، یا بہت زیادہ بے راہ روی، آزادی، اس کو معاشرے کی اجتماعی فکر پسند نہیں کرتی۔ لیکن اگر یہ فکر جو ہے، یہ فکر یعنی اندر کا جو تخیلاتی حسن ہے، اگر تو وہ معاشرے کی بنیادی فکروں کے خلاف ہو تو اس کو ہم رومانسیہ یا رومانویہ کہتے ہیں، اور اگر وہ معاشرے کی فکروں کے مطابق ہو تو ہم اس کو رومانتیکیہ کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رومانتیکیہ سے مراد اس طرح کے تخیلات ہیں جو محبت سے تعلق تو رکھتے ہیں لیکن وہ معاشرے کی اجتماعی فکر کے اگینسٹ نہیں ہوتے، اور رومانویہ اور رومانسیہ وہ خیالات ہیں جو معاشرے کی اجتماعی فکر سے بھی اگینسٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے اندر کا جنون ہے، اندر کا تخیل ہوتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر پھر ایک جمالیہ بھی ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم نیچر کا نام دیتے ہیں، وہ مطلب ایسی شاعری ہوتی ہے جو پہاڑوں کے ساتھ، دریاؤں کے ساتھ، آبشاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر ہی ایک اور گروہ بھی ہے جو بالکل بے راہ روی کا شکار ہے، حریہ گروہ، آزاد گروہ، جو کہ ہر چیز کو لاابالی کے درجے میں لیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو بہرکیف یہ مختلف مدارس ہیں، ان کو ہم آگے چل کر تفصیل کے ساتھ بھی پڑھ لیں گے۔ ان کی تعریفیں اختبارات میں تفصیل کے ساتھ تاریخ الادب العربی کے پورشن میں بھی دی گئی ہیں، تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو یاد بھی کروا کے تفصیلاً سمجھا بھی دیں گے۔ اس کے بعد یہ امراء القیس کی جو معشوقہ تھی، بوا تھی، اس کا نام عنیزہ تھا، اور یہ اس کے چچا کی لڑکی تھی، اور اس کے ساتھ اور اس کا جو قصیدہ ہے، جو اس کا معلقہ ہے، وہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ اور جو دار جلجل میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، یعنی وہ حوض جہاں پہ وہ خواتین ساری نہانے آتی تھیں، اور یہ ان خواتین کا پیچھا کرتا ہے، اور پھر یہ ان کے کپڑے چھپاتا ہے، اور پھر یہ جو اس نے جو اپنا ملکہ کہا ہے وہ اسی سینس میں کہا ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ لٹریچر سے ریلیٹ کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں لے کے آئے۔ ایت فن نشأت فی مدینہ عراق۔ مختلف علاقوں کی مختلف شہرتیں ہیں۔ عراق میں 2 بڑے شہر ہوئے، بصرہ اور کوفہ، اور یہ دونوں جو ہیں یہ نحو کا گڑھ رہے ہیں۔ 2 صدیاں ایسی گزری ہیں کہ نحو کا جتنا کام ہوا ہے وہ سارا یہاں ہوا ہے، یہاں تک کہ یہاں کے بڑے بڑے علماء جو ہیں یہ نحو میں بڑے اسپیشلسٹ پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر نام لیں، امام حماد کا نام لیں، سیبویہ کا نام لیں، اخفش کا نام لیں، خلیل کا نام لیں، جتنے بڑے بڑے آپ نام لیں، حماد الراویہ کا نام لیں، تو وہ آپ کو یہیں نظر آئیں گے، سارے یہیں پہ نظر آئیں گے، جتنے بھی بڑے نحوی ہوئے وہ آپ کو یہیں پہ نظر آئیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری کھیپ ہوئی ہے، جو ابن الحاجب وغیرہ ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو جیسے الفیہ ابن مالک ہے، اس کے مصنف ہیں، مغنی اللبیب عن کتب العریب ہے، جو بڑی بڑی تصنیفات ہوتی رہی ہیں، شرمیۃ عامل ہے، اچھا جی، اسی طریقے سے جو ہے وہ ابن الحاجب کی نحو ہے، تو یہ ساری کتابیں بھی اسی جگہوں پر۔ تو مدینہ عراق جو ہے وہ نحو میں خاص مقام رکھتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا مدرسۃ الکوفیین اور مدرسۃ البصریین، تو دونوں مکاتب فکر جو ہیں وہ بھی عراق میں ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی دینیات میں سے، یہ حدیث سے ریلیٹڈ لیا گیا ہے، دینیات جیسے رمضان ہے، عیدین ہے، حج ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، من قال سجا فی النثر کالقافیہ فی الشعر، کہ نثر میں سجا ایسے ہی ہے جیسے قافیہ شعر میں۔ اب اس بات کے 2 مطلب ہیں۔ یہ امام جو شیخ سکاکی ہیں، یہ ان کا یہ قول ہے۔ تو سکاکی بہت بڑا نام ہے لغہ کا بھی، اور بلاغہ میں اس کو بڑا اللہ نے فہم دیا ہوا ہے، بلاغہ میں وہ بہت کچھ لکھتا ہے۔ تو السجا فی النثر، یعنی وہ کہتا ہے کہ نثر میں یعنی سجا شعر کا حصہ نہیں۔ اب دیکھیں یہ غلط فہمی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ ہم سجا کو شعر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر سجا کو شعر کا حصہ مان لیا جائے تو قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ سجا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ ساری سجا ہے جو بندی ہے۔ اب قافیہ اور ہے، سجا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ ضحیٰ اور سجا یہ قافیہ نہیں ہے، یہ سجا ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ شعر کے اندر جیسے قافیہ ہوتا ہے اسی طرح نثر میں سجا ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر سجا بندی ہوگی، مطلقاً سجا بندی ہوگی اور شعر کے اصولوں پہ پوری نہیں ہوگی تو وہ نثر ہی کہلائے گی، وہ شعر نہیں کہلائے گی۔ تو لہٰذا اس نے یہ ایک وہم دور کیا کہ جو لوگ سجا کو شعر کا نام دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی المورب والدخیل۔ اچھا ہاں، لقب بصقر قریش، بصقر قریش، عبد الرحمن الداخل کو صقر قریش کہا جاتا ہے۔ صقر کہتے ہیں باز کو، یعنی قریشیوں کا باز۔ قریشیوں کا باز اس لیے کہا، اس کی مشابہت کی دو وجوہات ہیں۔ ایک مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ باز جو ہے وہ جانوروں میں سے جو ہے یعنی سب سے زیادہ جوانی میں جوان رہنے والا جانور ہے اور سب سے زیادہ فائٹ کرنے والا جانور ہے، یعنی پرندہ ہے۔ تو اس کو قریشیوں کا باز اس لیے کہا کیونکہ جو عبد الرحمن الداخل ہے یہ بہت چھوٹی عمر میں، جو ہم نے تاریخ پیچھے میں نے پورے لیکچر دیے ہیں، آپ نے تفصیل سے عصر اندلس پڑھ لیا ہوا ہے اور تقریباً سب کو پتہ ہوگا کہ اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ عبد الرحمن الداخل جو ہے وہ کس طرح جو ہے یہاں سے جب اموی شہزادے قتل کروائے عباسیوں نے تو وہ اکیلا بچ گیا تھا، وہ یہاں سے چلا گیا اور وہ اندلس پہنچا اور اندلس جا کر وہاں پہ اس نے اپنی حکومت بنائی اور یہاں تک کہ اپنے باپ داداؤں کی حکومت کو زندہ رکھا اور فائٹ کی، اور اس نے پوری اسلامی دنیا عباسیوں کے کنٹرول میں چلی گئی اور اس نے اس کے مقابلے میں ایک اور نئی اسلامی دنیا کھڑی کر دی جس کو ہم اندلس کہتے ہیں، یورپ میں اسلام کو لے گیا اور اس نے اپنے آباء و اجداد کی جو ایک رمق تھی اور ایک اس کو بھی برقرار رکھا، اس کو بھی وہ لے کے چلتا رہا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اسے ہم قریشیوں کا باز کہتے ہیں۔ قریش اس لیے کہا، بنو امیہ ڈائریکٹ نہیں کہتے، قریش کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائٹل ہے نا یہ ان کو اندلسیوں نے دیا تھا، جیسے کہ ابن خلدون نے بھی مقدمے میں لکھا ہے اور بھی کئی حضرات نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ جو ٹائٹل صقر قریش کا ہے یہ اندلس والوں نے دیا تھا۔ دراصل یورپینز جو ہیں وہ باز کو یہ تشبیہ دیتے تھے اور اس کی جو شبیہ تھی وہ بھی باز جیسی تھی، تو لہٰذا انہوں نے اس کو یہ ٹائٹل دیا صقر قریش کا، تو اس وجہ سے یہ عبد الرحمن الداخل۔ باقی میں نے بتایا تھا کہ اس کو الداخل کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں نے بتایا تھا۔ پھر عبد الرحمن الداخل اور عبد الرحمن الناصر اور عبد الرحمن الثانی یہ تینوں کی وضاحتیں بھی میں کر چکا۔ المورب والدخیل، مورب وہ کلمہ ہوتا ہے جو بیسیکل عربی ہی کلمہ ہوتا ہے، عربی ہی کلمہ ہوتا ہے، اعراب کو قبول کرتا ہے، کنورٹ ہوتا رہتا ہے، مختلف سینس میں چلا جاتا ہے، ماضی سے مضارع بنا لیتے ہیں، امر سے نہیں بنا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اسم میں بھی پایا جاتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے، حرف میں بھی، سارا اس میں چلتا ہے۔ لیکن جو دخیلہ ہوتا ہے، دخیلہ وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی اور زبان سے لیا جاتا ہے، اس کو کنورٹ کر کے عربی میں استعمال کیا جائے اور اتنا استعمال کیا جائے کہ اس کی باقاعدہ اس پر جو ہے وہ گردانیں بھی جاری ہونا شروع ہو جائیں۔ بعض لفظ ایسے دخیلے ہیں کہ جن پر گردانیں جاری نہیں ہوتی، لیکن بعض دخیلے ایسے ہیں کہ ان پہ گردانیں بھی جاری ہوتی ہیں اور باقاعدہ ان کی آگے مشتقات بھی ہیں، ان کے مشتقات بھی بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دخیلہ وہ ہے جو دوسری زبان سے لے کے عربی میں بتکلف داخل کیا جائے، اور مورب وہ ہے جو کہ عربی زبان میں۔ بعض رات نے اس کی تشریح یوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مورب وہ ہے جو ہو تو اجمی لیکن عربی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس پہ گردانیں جاری ہوں۔ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل، اب یہ اجمی لفظ ہیں، ابراہیم اجمی لفظ ہے، اسماعیل اجمی لفظ ہے، قرآن میں استعمال ہو گیا۔ قرآن سے بڑھ کے تو کوئی عربی کی وہ نہیں ہے، سب سے بڑی تو قرآن ہے، جب قرآن میں استعمال ہو گیا تو لہٰذا ہے تو مورب لیکن آ گیا اور پھر اس سے آگے اس کے مشتقات بھی ہو گئے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ مورب ہے۔ لیکن ایسے حروف دخیلہ جیسے مثال کے طور پہ کمپیوٹر ہے، اس کو کمپیوٹر بھی کہہ لیا، واٹس ایپ کہہ لیا، حاسوب کہہ لیا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو تاصیلات ہیں تو یہ ساری دخائل میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہے جی الدخیلہ ہی کلمۃ تستعمل فی العربیہ من اللغۃ الاجنبیہ، یہ وہ وضاحت بھی آ گئی۔ فی ایت سنۃ اسس الازہر، جامعہ ازہر کو عربی دنیا میں خاص مقام حاصل ہے، اس بھی وضاحت دی تھی کہ یہ جو ہے وہ فاطمیوں کے دور میں، فاطمیوں کی جو حکومت، عبید اللہ مہدی نے جو حکومت قائم کی تھی، فاطمیوں کی جو حکومت کہلاتی ہے، تو یہ فاطمیوں کے دور میں فاطمیوں نے اس کو کھڑا کیا تھا۔ فاطمی ایک گورنر تھا، جوہر الثقلی اس کا نام تھا، اس نے اس کو کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد یہ مختلف زمانوں میں رہا، ترقی کرتا رہا، اس وقت بھی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں اسلامک واحد یونیورسٹی ہے جو کہ جامعہ ازہر ہے، اور یہ 972 میلادی میں اس کو قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ فی ما اسم برلمان قریش، دارالندوہ یہ
قریشیوں کا پارلیمنٹ تھا، اور جو ہے یہ اگر آپ آج عمرہ کرنے جائیں تو جب آپ باب فہد سے داخل ہوتے ہیں تو اس کی بائیں جانب جو جگہ ہے، اب وہ کچھ جگہ ابھی چٹیل میدان میں آ گئی ہے، کچھ جگہ ہوٹل بھی ہے، تو یہ وہ جگہ تھی جو کہ دارالندوہ تھا، اور یہاں پہ سٹنگ ہوتی تھی اور سارے فیصلے یہیں پہ ہوتے تھے۔ ما اسم السیف، حضرت عمر بن خطاب کی جو تلوار ہے، ذوالوشا۔ ذوالوشا کا مطلب ہے کہ اوپر جا کے نکیل دو طرح کی ہوتی تھی، وی کا نشان تھا، تو ذوالوشا۔ کوون العقاد والمازنی والشکری، یہ تین نام ہیں جی، عباس محمود عقاد کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا امام مازنی ہیں، اور اسی طرح عبد الرحمن الشکری ہیں۔ یہ تین بڑے نام ہیں، اور انہوں نے ایک ادبی جماعت بنائی تھی جس کا نام مدرسۃ الدیوان تھا۔ یہ تین بڑے مدرسے تھے، یہ آگے چل کے لٹریچر میں ہم بات اس پہ کریں گے۔ تین بڑے مدرسے عصر حدیث میں قائم ہوئے، تین بڑے مدرسے قائم ہوئے، ویسے تو اور بھی بہت سے قائم ہوئے، لیکن جو بنیادی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ اس میں سے ایک مدرسۃ الدیوان ہے، ایک مدرسہ لولو اس کے اندر قائم ہوا، اور اس کے علاوہ مختلف تنظیمیں بھی اس میں جنم لیتی رہی، تو یہ انشاءاللہ اس موقع پہ جا کے پھر بات کریں گے، پھر زیادہ باری ہوتا جائے گا۔ کم قصیدہ حوا کتاب المفضلیات، مفضلیات یہ امام مفضل الزبی کی جو ہے وہ ادبی تصنیف ہے مفضلیات۔ جب آپ جاہلی لٹریچر کی بات کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا لٹریچر کہاں پہ ملے گا، تو وہ آپ کو تھوڑے سے اس کے نمونے ہیں، مفضلیات ہے، زبیات ہے، اس کے بعد جو ہے وہ خلف احمر کی جو تصنیفات ہیں، اس سے سب الطوال ہے، سب الملکات جس کو ہم کہتے ہیں حماد الراویہ کی، تو یہ چند کتابیں ہیں جس سے ہمیں یہ لٹریچر ملتا ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ مفضلیات ہے، جس میں 130 قصیدے جاہلی قصیدے جمع کیے گئے۔ کبار الحوادث فی وادی النیل، کبار الحوادث فی وادی النیل دراصل ایک قصیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ احمد شوقی نے لکھا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، تین نام آپ کو اکثر ملیں گے عصر حدیث کے، تین شاعر، شوقی اور حافظ ابراہیم اور بارودی۔ اس کے بعد ہے جی حدیث و عیسیٰ بن حشام، یہ روایہ ہے اور فن قصصی ہے جو کہ محمد حسین المویلحی کا ہے۔ محمد حسین المویلحی جو ہے وہ دراصل یہ عیسیٰ بن حشام کیا ہے، آپ کو پتہ ہے عصر عباسی کے اندر جو ایک فن شروع ہوا تھا، ایک فن عصر عباسی میں شروع ہوا تھا، اور اس فن کو جو ہے ہم کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا اپنا مقامات کا فن ہے۔ مقامات کے فن میں بہت سے نام آئے ہیں، جیسے کہ بدیع الزمان الحمزانی کا نام ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حریری کا نام اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ عیسیٰ بن حشام بیسیکلی ایک کریکٹر ہے جو کہ مقامات کے اندر لیا گیا ہے۔ تو حدیث و عیسیٰ بن حشام کے نام سے ایک ناول ترتیب دیا جدید طریقے سے، جو کہ ایک قصصی نمونہ ہے، فن کی ایک مثال ہے، محمد مویلحی نے اس کو لکھا۔ اچھا جی، ابھی زبیان، مکھیوں کا باغ، اور اس کے بخل کی وجہ سے اور اس کی جو ہے نا اس کے بخر پن کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، اس کے بخل کی وجہ سے اور اس کی نصیحت کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا عبد الملک بن مروان کے بارے میں۔ تحقیق کا جو مترادف ہے وہ تدوین ہوتا ہے۔ تشبیہ یکون وجہ شبہ فیہ صورت مفردہ، تشبیہ غیر تمثیلی، ایک ہوتی ہے تشبیہ تمثیلی، ایک ہوتی ہے تشبیہ غیر تمثیلی۔ تشبیہ تمثیلی کیا ہوتی ہے؟ تشبیہ تمثیل ایسی تشبیہ ہوتی ہے کہ جس تشبیہ کے اندر جو وجہ شبہ ہوتا ہے وہ شے واحد نہیں ہوتا، وجہ شبہ شے واحد نہیں ہوتا، مشبہ بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں اور مشبہ بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو آپس میں سیکوینس میں لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ تشبیہ۔ اور اگر وجہ شبہ شے واحد ہو، مفرد چیز ہو، واحد چیز ہو، اس کو ہم تشبیہ غیر تمثیل کہتے ہیں، تشبیہ تمثیل نہیں کہتے۔ تو یہ وہ بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، مشابہت کا علاقہ ہو، اگر مجاز ایک صنف ہے بلاغہ کے اندر، ایک صنف ہے علم بلاغہ کی جو علم بیان ہے، اس میں تشبیہ بھی ہے، استعارہ بھی ہے، مجاز بھی ہے، کنایہ بھی ہے۔ تو مطلب اگر تو علاقہ یہ بات آگے بھی بلاغہ کے اندر بھی ہم کریں گے، تو اگر تو دو طرح کی بات ہے، ایک ہے کہ علاقہ مشابہت کا ہوگا یا غیر مشابہت کا۔ تو اگر علاقہ مشابہت کا ہو تو اس کو ہم مجاز بھی کہہ دیتے ہیں کہ مشابہت کا علاقہ، اور اگر مشابہت کا علاقہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو استعارہ کہیں گے۔ اس کے بعد یہ تکون العلاقہ بالمشابہ، یہ ہو گئی اذا کان اللفظ جامدا فی الاستعارہ، تکون استعارہ اس لیے، یہ استعارہ کی ایک تقسیم ہے، استعارہ
اصلیہ، استعارہ طبعیہ۔ استعارہ اصلیہ اور طبعیہ کی تقسیم یہ ہے کہ جس لفظ کے ذریعے ہم استعارے کو بیان کر رہے ہیں، اگر وہ لفظ جامد ہے تو استعارہ اصلیہ ہوگا، اور اگر وہ لفظ جامد نہیں بلکہ مشتق ہے تو پھر وہ استعارہ طبعیہ ہوگا۔ جامد کا مطلب یعنی ایسی چیز ہے جو کہ مشتقات میں سے نہیں ہے، فعل نہیں ہے، اس سے آگے فعل بن نہیں سکتا، اور وہ بس ایک مخصوص چیز کا نام ہے، تو پھر استعارہ جو ہوگا وہ اصلیہ استعارہ ہوگا، کیونکہ اس سے آگے کوئی لفظ نہیں بن سکتا۔ اور اگر طبعیہ ہو، اس سے فعل بھی نکلتا ہو، اس سے مختلف چیزیں نکلتی، اس کی بے شمار مثالیں ہیں جو کہ وہاں مقام پہ دی جائیں گی۔ تشبیہ لغتاً تمثیل ہوتی ہے، تشبیہ بلیغ، تشبیہ مفصل اور مجمل، یہ تشبیہ مفرد ایک ہوتی ہے، تشبیہ مفرد ایک ہوتی ہے، تشبیہ مرکب۔ تو مفرد کی یہ 3 اقسام ہیں، تشبیہ مجمل، مفصل اور تشبیہ بلیغ۔ اور تشبیہ مرکب کی اقسام میں آئیں گی تشبیہ تمثیلی، تشبیہ غیر تمثیلی، تشبیہ مقلوب وغیرہ وغیرہ۔ تشبیہ مقلوب وہ تشبیہ ہوتی ہے کہ جس میں وجہ شبہ جو ہوتا ہے وہ مشبہ بھی سے زیادہ اقویٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو ہم تشبیہ مقلوب کہتے ہیں۔ کلام کی تعریف کر رہا ہے کہ کلام جو ہے وہ مرکب ہے ایسے کلمات مفیدہ سے جو کہ کسی خاص موضوع پر چلائے گئے۔ اچھا جی، محمد نذیر حسین دہلوی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، مشہور نام ہے اردو لٹریچر کا، تو اس کی جو ولادت تھی وہ 1220 ہجری جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اچھا جی، صحیفہ عربیہ جو پہلا صحیفہ نکلا تھا، اور عربیت کے اندر جو پہلا صحیفہ ہے زینب کے نام سے نکلا تھا، اور وہ محمد حسین الہیکل کا ہے، اور وہ 1828 کے اندر جو ہے نا وہ اس میں جاری ہوا۔ تو ناول کی میں بات کر رہا ہوں، صحیفہ عربیہ کی اس نے بات کی، صحیفہ عربیہ جو نکلا تھا وہ 1828 میں۔ الرومیات یہ لٹریچر ہے اس کا ابو فراس الحمدانی کا، رومیات کے نام سے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ادبی اصناف ہے۔ ابو العطائیہ، جس میں اس کی شاعری بھی ہے۔ ابو العطائیہ یہ زہد کا شاعر ہے، اس کی زیادہ تر شاعری زہد میں ہے، پہلے زندقہ کی طرف مائل تھا اور پھر آخری زمانے میں زہد کی طرف چلا گیا۔ رابطہ قلمیہ یہ ادبائے مہاجرین کی ایک جماعت ہے جس کا جو عمید تھا وہ جبران خلیل جبران تھا۔ تو انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ آپ کو تفصیلات بھی چلتاتے رہیں گے، اور اس ترتیب سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔